اسمبلیاں توڑنے اور نہ توڑنے کے حوالے سے کیا عمران خان مان گئے؟ پرویز الہی نے عمران خان کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ عارف علوی درمیانی راستے کے لیے سرگرم، لاہور میں اہم ملاقاتیں۔ 70% پاکستان میں الیکشن، عمران خان جیت کر بھی پھر اسی نظام میں واپس آئیں گے۔ اسمبلیاں توڑنے اور الیکشن سے وفاقی حکومت کیسے تبدیل ہوگی؟ تحریک انصاف کے اہم رہنما اسمبلیاں توڑنے کے معاملے کے بعد انڈر گراؤنڈ اور منظر سے غائب ہونے کو تیار۔ آج ہم ان نکات کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ روز گورکھ دندہ میں آپ کو بتایا تھا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں 2 دن قبل کس سے ملے تھے، اور خاص کر عارف علوی صاحب بھی لاہور میں موجود ہیں۔ آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ گزشتہ روز جس نقطے کے اوپر بات ختم کی تھی کہ کیا عمران خان مانیں گے یا نہیں مانیں گے، کہا تھا کہ اگر مان جاتے ہیں تو نااہل نہیں ہوں گے، اگر نہیں مانتے تو نااہل بھی ہوں گے، اور پھر الیکشن جب ہوں گے تو ایسے حالات کے اندر ان کو سیاسی طور پہ نقصان ہو سکتا ہے۔ پرویز الہی نے بڑی کوشش کی، بڑی تنگ و دو کی، اور خاص کر عارف علوی صاحب نے بھی، اور پھر خان صاحب اب سوچنے کے اوپر مجبور ہوئے، اور پرویز الہی صاحب نے کچھ ایسا مشورہ دیا عمران خان صاحب کو جس کے بعد وہ ابھی سوچ رہے ہیں، اور آج رات تک ہو سکتا ہے حتمی فیصلہ ہو جائے۔ فی الوقت ایک بڑی چیز کیا ہوئی کہ خان صاحب سوچنے کے اوپر مجبور ہوئے، یعنی کہ اپنی اس بات کو کہ اسمبلیاں توڑوں گا اس کو ریویو کریں گے، پھر حتمی فیصلہ کریں گے۔ اور وہ بات کیا تھی جو پرویز الہی صاحب نے عمران خان کو ایسا کرنے کے اوپر اور سوچنے کے اوپر مجبور کیا؟ پرویز الہی نے عمران خان صاحب کو ایک ایسا مشورہ دیا ہے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے پرویز الہی سے کچھ ٹائم مانگا۔ جب مشورہ دیا تو خان صاحب نے کہا مجھے تھوڑا سا ٹائم دے، میں اس کو ریویو کرتا ہوں۔ عمران خان کسی صورت بھی اسمبلیاں توڑنے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ پرویز الہی نے جب معاملات کو آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھا اور دیکھا کہ خان صاحب کسی صورت کنٹرول میں نہیں آ رہے، تو انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے کہا کہ سب سے زیادہ نقصان آپ کا ہوگا خان صاحب، کیونکہ جو نگران سیٹ اپ آئے گا جب تک الیکشن نہیں ہوتی نون لیگ کا ہوگا، اور پنجاب کے اندر حکومت کا جو نگران سیٹ اپ ہے وہ وفاقی حکومت کے انڈر آ جائے گا۔ یہ باتیں میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی، اور خاص کر پھر انہوں نے پرویز الہی صاحب نے خان صاحب کو یہ کہا کہ دیکھیے اس ملک کے اندر تو قانون ہے ہی نہیں ہے، اس کو اندھا قانون کہتے ہیں، لا لیس کنٹری ہے، یہ آپ کو نااہل بھی کریں گے، یہ آپ کو گرفتار بھی کریں گے، اور پھر نہ ہماری پولیس ہوگی، نہ کے پی کے میں حکومت ہوگی، نہ پنجاب میں ہوگی، تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ تو یہ وہ سارے نقطے تھے۔ پرویز الہی کو کافی دن لگے یہ بات خان صاحب کو سمجھانے کے لیے، اور جب یہ چیز سمجھا دی پرویز الہی صاحب نے خان صاحب کو، تو اس کے بعد خان صاحب نے پرویز الہی کو کہا کہ مجھے ٹائم دیں تو میں سوچ کے آپ کو اس کے اوپر جواب دیتا ہوں کہ اسمبلیاں توڑنی ہیں یا نہیں توڑنی، لیکن اسمبلیاں توڑنے کے نقصانات اور فوائد جو تھے وہ دونوں پرویز الہی صاحب نے ان کے سامنے رکھے، اور اس میں سب سے بڑا جو کردار تھا وہ عارف علوی صاحب نے پلے کیا، چونکہ وہ آئے تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیغام لے کے تھے، جو پیغام کی خبر میں نے آپ کو 2 دن پہلے دی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان کو اہم پیغام، اور اس سے پہلی خبر دی تھی کہ عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ کو اہم پیغام کہ میں نے پلان تیار کر لیا ہے، اسمبلیاں توڑیں گے، پھر ہماری اگر حکومت آتی ہے تو ہم ملک کو معاشی طور کے اوپر ٹھیک کر سکیں گے۔ تو اب پرویز الہی صاحب کی بات کے بعد جو عمران خان صاحب غور کریں گے اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اسمبلیاں نہ توڑنے کی بات پرویز الہی کی اور ایون عارف علوی کی، ایون حکومت کی، ایون اسٹیبلشمنٹ کی مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ عارف علوی درمیانی راستے کے لیے سرگرم، اور لاہور کے اندر انہوں نے اہم ملاقاتیں کی۔ یہ ملاقاتیں یہ ہیں کہ عارف علوی نے لاہور میں پرویز الہی، مونس الہی سے ملاقات کی، جو کہ گزشتہ روز بھی منشن کیا تھا، اور عارف الہی نے پرویز الہی کو کہا کہ آپ بتائیں کوئی ایسا راستہ تلاش کریں جو عمران خان کو بھی فیس سیونگ مل جائے اور معاملہ بھی حل ہو جائے۔ پرویز الہی نے کہا کہ میں نے خان صاحب کو مشورہ دیا ہے لیکن خان صاحب کچھ سننے کو تیار نہیں۔ عارف علوی نے کہا میں نے بھی انہیں سمجھایا ہے اسمبلیاں توڑنے میں کسی کا فائدہ نہیں ہوگا، اسمبلیاں توڑنے سے ہمیں سیاسی طور پر نقصان ہوگا۔ یہ نقصان کیسے ہوگا؟ یہ عارف علوی نے اور پرویز الہی صاحب نے بڑا اوپنلی ان کے سامنے سینیریو رکھا، خان صاحب کے سامنے۔ وہ کیسے رکھا؟ دونوں نے کہا کہ دیکھیے فرض کریں اسمبلیاں ٹوٹ گئیں، ملک کے 70% علاقوں میں الیکشن ہو گئے، مان لیا اسمبلیاں ٹوٹی، الیکشن بھی ہو گئے بر وقت اور ہم جیت بھی گئے، یعنی کہ خان صاحب آپ جیت گئے، اور اگر جیت بھی گئے تو اس سے تبدیلی کیا آئی؟
یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود، کسی کی بات نہ ماننے کے باوجود، اپنا سیاسی نقصان کرنے کے باوجود، خود کو نااہل کروانے کے باوجود، ساری ریہرسل کر کے اینڈ آف دی ڈے وہی 2 حکومتیں حاصل کریں گے نا آپ، صوبائی اور کے پی کے کی، وفاقی حکومت تو وہیں پہ رہے گی۔ تو اس نقطے کے اوپر پرویز الہی صاحب نے اور عارف علوی صاحب نے خان صاحب کو بتایا کہ 70% الیکشن کروا کے، اسمبلیاں توڑ کے بھی اینڈ آف دی ڈے آپ نے وہی 2 حکومتیں حاصل کرنی ہیں، اور فرق کیا ہوگا کہ شاید آپ 2/3 اکثریت سے آ جائیں یا باقی چیزیں ہوں، اس کا لانگ ٹائم آگے امپیکٹ ضرور پڑے گا کہ آپ دوبارہ سے الیکشن جیت گئے اور وہ مومنٹم آگے چلے گا، مگر آپ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریلیشن باقی چیزیں ہیں ان کو آپ جو ہے وہ پھر سے پھڈے میں ڈال دیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال جب انہوں نے اس کے سامنے رکھی تو اب خان صاحب جو ہیں وہ حتمی فیصلہ کریں گے، اور ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو خان صاحب کا فیصلہ وہی پرانا ہے کہ اسمبلیاں توڑوں گا، لیکن اس کے ساتھ کہانی کچھ اور بھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار جو ایم پی اے تھے اور ایون جو ایم این اے تھے، جو پارٹی کے اہم رہنما تھے، وہ آپ نے محسوس کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے، یعنی کہ میڈیا کے اوپر بھی سامنے آ کے بات نہیں کر رہے، اور گزشتہ روز بھی یہ بات منشن کی تھی کہ پرویز الہی، عارف علوی، پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی ود ان دا پارٹی جو ہیں، انہوں نے بھی ایک طرف ہو گئے، ایک سائیڈ پہ ہیں، اور اپنی اپنی جگہ کے اوپر ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے، لیکن اب ان کو اس لیول کی ضرورت نہیں ہو رہی کہ خان صاحب کو کسی طور پہ کہہ کے کنونس کر سکیں۔ لیکن گزشتہ رات یہ پرویز الہی اور عارف علوی نے چپ کا روزہ جو تھا وہ توڑا، اور اپنے دل کی جو بات تھی وہ خان صاحب کے سامنے رکھی اور پوری چیزیں ایکسپلین کی، اور پھر بھی یہ کہا کہ اگر آپ خود سے کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ فیصلہ کرنے کے بعد نااہل ہوں گے، تاحیات ہوں گے، پارٹی کے چیئرمین نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، ہم توڑنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں بھی وقتے میں ڈالیں گے، الیکشن ہو جائیں گے، الیکشن ہونے کے بعد بھی اینڈ آف دی ڈے وہیں بھی آ کے کھڑے ہوں گے کہ ہمیں پنجاب اور کے پی کے کی ہی اسمبلی ملے گی، لیکن وہ بھی رسک ہے، فرض کریں وہ مل بھی جائے تو پھر کامیابی کی صورت میں بھی ہم وہیں آ کے کھڑے ہوں گے جہاں سے ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ تو میرے خیال سے میرا یہ ذاتی تجزیہ ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ عارف علوی کی بات جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی پیغام تھا اور میڈل مین ہیں، اور پرویز الہی کی بھی جو بات ہے اس کو خان صاحب ایسے ہی نہیں جانے دیں گے، اس کے اوپر غور کریں گے۔ اور پھر اس میں اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ پرویز الہی صاحب نے جب یہ کہا، یہ عارف علوی نے بھی بات کی، تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ فائدہ یہ ہوگا کہ نااہل بھی نہیں ہوں گے، فیس سیونگ بھی ہوگی، اور نواز شریف ویسے بھی اہل ہونے جا رہے ہیں، اپنے اپنے حصے کی پالیٹکس کریں گے، چیزیں آگے بڑھیں گی، اور اب یہ جو ارلی الیکشن کروانے کی بات ہے، دوسری طرف ملک کے معاشی حالات ہیں، اس کے اوپر کچھ بات چیت ہو سکتی ہے، بجائے اس کے کہ ابھی اسمبلیاں توڑیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نومبر کا کہہ رہے ہیں تو کچھ الیکشن جو ہیں وہ پہلے ہو جائیں، اور اسمبلیاں نہ توڑ کے ہم مذاکرات کرنے کی بات جو ہے اس کو دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ، اور فیس سیونگ ہو سکتی ہے کہ وہ نااہل بھی نہیں ہوں گے، ان کے خلاف مقدمات بھی نہیں بنیں گے، اور جو پہلے سے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، کسی کو کسی دوسرے کو بلیک میل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اپنے پارٹی کے لوگ بھی خوش ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ بھی خوش رہے گی، اور پی ڈی ایم کی حکومت کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، الیکشن کمیشن سے نااہلیت نہیں کروانی پڑے گی۔ تو ایسے حالات کے اندر اگر عمران خان اسمبلیاں نہ توڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کو فائدہ ہے، اور خاص کر ملک کا فائدہ ہوگا کہ مزید سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ نہیں بڑھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو حکومت ہے اس کے خلاف بھی پلاننگ ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے اس کا بھی تہس نہس کیا جائے، اور خاص کر حکومت کو بھی ختم کیا جائے۔ میری کچھ ذمہ داران سے بات ہوئی فون کے اوپر، کچھ چیزوں کو سامنے ابھی لایا نہیں جا سکتا، لیکن آزاد کشمیر کے اندر بھی حکومت کا خاتمہ جو ہے اور جو باقی چیزیں ہیں اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک یہ عنصر بھی شامل ہے کہ عمران خان صاحب اگر نہیں مانتے، جیسے ان کے خلاف نااہلیت ہوگی، وہیں پہ آزاد کشمیر کی حکومت کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دوسری جانب جو وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس صاحب ہیں، انہوں نے جو الیکشن کروائے، جو 32 سالوں کے بعد ایک تاریخ رقم کی، یہ بات ابھی بھی جو ممبر اسمبلی ہیں ان کی پارٹی کے ممبران اسمبلی سمیت باقی تمام پارٹیز کے بھی، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، وہ نہیں چاہتے کہ یہ اختیارات جو ہیں وزیر اعظم تنویر الیاس جس طرح سے لوکل سطح کے اوپر اختیارات کی منتقلی کرنا چاہتے ہیں، ان کو بجٹ دینا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ ممبران اسمبلی کا یہ بجٹ نہیں، ان کے ہاتھ پاؤں بازو کاٹ کے ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چیزیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، اور ان چیزوں کو وجہ بنا کے ان اقدامات کو روکنے کے لیے
शायद आज़ाद कश्मीर के अंदर जो लावा पक रहा है कि वहाँ पे अदम एतमाद लाई जाए और इन सारे खिलवाड़ को जो नई तारीख रकम हो रही है इससे रोका जाए। इस सिलसिले में मैं कोशिश करूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का एक फिर से मुफस्सल इंटरव्यू किया जाए, उनकी बातों को जाना जाए, उनकी बातों को समझा जाए और वो आज लाहौर के लिए भी रवाना होंगे। खान साहब से भी वो मिलेंगे, तनवीर इलियास साहब, उनसे मेरी जब फ़ोन पे बात हुई तो देखते हैं कि खान साहब से वो क्या मशवरा लेते हैं, क्या उनको राय देते हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर में पीटीआई का बल्दियाती इंतखाबात में नुमायाँ कामयाबी हासिल करना, ये बात भी हज़म नहीं। और फिर तमाम जितने भी लोग हैं, तनवीर इलियास तो अपने पार्टी के जो बल्दियाती इलेक्शन में लोग कामयाब हुए हैं, सिर्फ उनको तो नहीं इख्तियारात देना चाहते, वो तमाम लोगों को लोकल सतह के ऊपर जो बल्दियाती निज़ाम हुकूमत है वो इख्तियारात मुंतकिल करना चाहते हैं। और इस सिलसिले के लिए महकमा मौजूद है, बजट मौजूद है, कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, कोई नई कानून साजी भी नहीं चाहिए। तो ये देखना ये होगा कि क्या ये तनवीर इलियास कर पाएंगे या उनको ये सारे मगरमच्छ मिल के अदम एतमाद की सूरत में उखाड़ बिछाड़ करेंगे। नो डाउट आईनी हक है, लेकिन देखना ये होगा कि वो आईनी हक किस मौके के ऊपर कब आके इस्तेमाल होता है और उसकी बेशुमार वजूहात क्या हैं। जैसे मैंने सुना कि उसकी वजह बड़ी यही है, एक तो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो और दूसरा आज़ाद कश्मीर में जो बल्दियाती इंतखाबात इन्होंने करवाए और अब जो इख्तियारात की मुंतकिली करना चाहते हैं, ये बात कुछ लोगों को नागवार गुजर रही है और इन चीज़ों को रोकने के लिए उनके खिलाफ भी एक महाज बनाने की कोशिश जारी है। देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन इस चीज़ को वजह बना के मज़ीद भी आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक मुफस्सल एपिसोड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। और आपको क्या लगता है कि इमरान खान जो हैं वो आरिफ अलवी और परवेज़ इलाही ने जो उनको मशवरा दिया असम्बलियाँ न तोड़ने का, जो उनको फ़वाइद और नुकसानात बताए गए, आपको लगता है कि खान साहब अपने फैसले को फिर से एक मरतबा रिव्यू करेंगे? अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और दोबारा आपकी खिदमत में नई अहम खबरों और तज्जियों के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।